کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ آپ چلتے پھرتے صرف 15 بار یہ وظیفہ پڑھیں اور آپ جیسے ہی وظیفہ ختم کریں اور وظیفہ ختم ہوتے ہی آپ کے گھر میں جہاں آپ نظر ڈالیں وہاں پیسہ ہی پیسہ موجود ہو؟ یہ بات اگر آپ کو یقین نہیں آتی تو اس عمل کو پڑھ کے دیکھ لیں، کیونکہ عقبری صاحب کا یہ بتلایا ہوا عمل ہے۔ آپ جا کر ان کے چینل پر وزٹ کریں اور آپ لوگ جا کر دیکھیں کہ جب لائیو ٹرانسمیشن میں لوگوں نے آ کر بتایا کہ ہمیں اس عمل سے فائدہ ہوا تو عقبری صاحب کی عقل حیران رہ گئی، وہ خود حیران رہ گئے جب انہوں نے آج سے چند سال پہلے یہ عمل بتایا تھا اور ایک ویڈیو ان کی لاکھوں میں گئی تھی اور لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھا تھا اور لاکھوں لوگوں نے آ کر اسی وظیفے کو آ کر لائیو ٹرانسمیشن میں جب وہ بیٹھے تو بتایا کہ آپ کی یہ ویڈیو تھی پہلے کی اور ہم نے آ کر یہ وظیفہ پڑھا اور ہمیں فائدہ ہوا۔ لوگ دھڑا دھڑ لائیو میں آ کر بتا رہے تھے یہ وہی عمل آپ کو دینے لگا ہوں، نہ جانے یہ میرا عمل نہیں ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ عقبری صاحب کا بتایا ہوا عمل ہے۔ لوگ حیران رہ گئے ہیں، لوگوں کی عقلیں حیران رہ گئی ہیں کہ اچانک اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا ہے۔ کئی ایسی میری بہنیں، کئی ایسے میرے بھائی کے جن کے گھروں میں فاقے تھے، جن کے گھروں میں غربت، غریبی، لاچاری تھی، اس عمل کو پڑھتے ہی اللہ پاک نے ایسی ایسی جگہ سے رزق اور دولت کے اسباب بنائے کہ ان کی عقلیں حیران رہ گئیں۔ یہ عمل اپنے پڑھنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا، یہ دکھی دلوں کا سہارا ہے، یہ اللہ پاک کے ناموں کا بڑا ہی بے حد وظیفہ پیارا ہے۔ کئی ایسی میری بہنوں نے، میرے بھائیوں نے بتایا کہ وہ لوگ، کئی ایسی خاص طور میری بہنیں انہوں نے بتایا کہ ان پر ساس ظلم کرتی تھی، شوہر ظلم کرتا تھا، صرف عمل پڑھا اور عمل کے پڑھتے ہی ظالم ساس، ظالم شوہر سدھر گئے، ظالم باس سدھر گیا۔ لوگ جو باسوں کے پاس کام کرتے تھے، سخت اور ظالم شوہر کے دل اللہ پاک نے نرم کر دیے۔ یہ عمل وہ لوگ بھی پڑھ لیں جنہوں نے محبت میں ناکامی کی ہے، کیونکہ عقبری صاحب نے خود بتایا تھا کہ محبت میں ناکام لوگوں کا یہ بڑا ہی پاورفل وظیفہ ہے، اور لوگوں نے خود آ کر بتایا اس عمل کو پڑھتے ہی ان سے وہ جن کو چاہتے تھے اور وہ لوگ جو سامنے تھے اور کوئی محبوبہ تھی ان کی، کسی کا کوئی محبوب تھا جو بلاک کر چکا تھا، جو چھوڑ کے جا چکا تھا، یقین مانے اس عمل کو پڑھتے ہی زندگی میں واپس آ گئے۔ یہ عمل اپنے پڑھنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا، یہ دکھی دلوں کا سہارا ہے، یہ ہر حاجت کو، مراد کو، یہ رزق کی تنگی کو، یہ بڑی سے بڑی بیماریوں کو، بڑے سے بڑے مریض آئے، انہوں نے بتایا کہ ہماری بڑی سے بڑی بیماریاں دور ہو گئیں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ چھوٹا سا آسان سا عمل ہے، اس عمل کو لازمی پڑھ لینا، پھر جو تماشا ہوگا پوری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا انشاءاللہ آخری دن ہوگا، آج تمہارے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے۔ آج تمہاری دکھ بھری زندگی اگر خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر آ کر مجھے کہنا، کیونکہ جس بندے نے آج کے دن صرف 15 بار یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیا تو خدا کی قسم غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ غربت اور غریبی تمہارے گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی، چلی جائے گی، تمہارے گھر سے غربت اور غریبی کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ آسمان سے دولت بارش کے قطروں کی طرح تم پر برسے گی۔ کوئی بیمار ہے اس ویڈیو میں تو آؤ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آؤ تمہیں سچا عمل بتاؤں۔ آج یہ بڑا ہی سچا عمل، دکھوں تکلیفوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے والا سچا عمل تمہاری خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، زندگی میں ایک بار اس عمل کو لازمی پڑھ لینا، چاہو تو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہو۔ ساتھیوں بزرگوں، یہ ہر طرح کی مشکل کو، ہر طرح کی پریشانی کو فوری طور پر دور کر دیتا ہے۔ یہ خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو، خالی دکانوں کو فوری طور پر دولت سے بھر دیتا ہے۔ ایسی ایسی جگہ سے رزق کا بندوبست ہوگا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ جو لوگ کہتے ہیں، جو میرے بہن بھائی کہتے ہیں کہ وظائف سے کچھ نہیں ہوتا، دوستو آؤ تمہیں ایسا عمل دوں گا، جلدی جلدی اس ویڈیو میں شامل ہو جاؤ۔ آج تمہاری غریبی کا آخری دن ہے انشاءاللہ، آج کے بعد یہ غریبی کا دبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا انشاءاللہ۔ آج تمہاری جیب بھر جائے گی، آج تمہاری الماریاں بھر جائیں گی، آج تمہاری دکانیں، گھر دولت سے فوری طور پر بھر جائے گا۔ غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ بڑا ہی خاص عمل ہے، یہ جسم کے کونے کونے سے بڑی بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک جھٹکے میں لا علاج بیماریوں کو اگر علاج کروا کر تھک گئے ہو، یہ عمل تمہارے جسم سے جادو کو ختم کر دے گا۔ یہ جادوگری آج کل جو چل رہی ہے، جس نے نسلوں کی نسلوں کو تباہ برباد کر دیا ہے،
کسی اپنے نے کسی پرائے نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں کوئی بندش کی ہے، نظر بد ڈالی ہے، تو تمہارے جسم سے نظر بد کو، جادو کو، بندش کو، بیماریوں کو ایک جھٹکے میں یہ عمل ختم کر دے گا۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا، گھر سے غربت کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ انشاءاللہ وہ عمل دوں گا، چند منٹ کے لیے گھر میں بیٹھ کر پڑھ لینا۔ ایک گلاس پانی کا اگر ساتھیوں بھائیوں بہنوں چاہو تو پڑھ سکتے ہو، نہیں تو ویسے بھی اس عمل کو پڑھ لینا۔ یہ وہ عمل ہے، یہ دکھوں کی دوا ہے، یہ پریشانیوں کا علاج ہے۔ اب کرنا کیا ہے کہ آپ نے گھر میں، دکان میں، مکان میں جہاں دل کرے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے گا۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجیے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیجیے گا، جو پڑھنا چاہیں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی ساتھیوں بھائیوں بہنوں اللہ تعالیٰ ایسی غیبی مدد سے لوگوں کو نوازتا ہے کہ تمام بگڑے کام سنور جاتے ہیں، بیڑے پار ہو جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ آج اگر کوئی اپنی مصیبتوں سے نکل کر، تنگ دستی سے نکل کر، پریشانیوں سے نکل کر ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو آج آپ نے اس چھوٹے سے عمل کو میرے بتلائے ہوئے طریقے پر پڑھ لینا ہے۔ پڑھنے کی دیر ہے، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا یہ عمل کتنا طاقتور ہے۔ اگر کوئی سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو اللہ بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ وظیفہ پڑھنے والے پر اپنی خاص رحمت عطا فرماتا ہے۔ آج کوئی پریشان ہے، کسی کا کاروبار بند ہے، نوجوان بچے، پڑھے لکھے بچے گھر میں موجود ہیں، نوکری تک نہیں مل رہی، ماں باپ ساری زندگی محنت مشقت کر کے پڑھاتے ہیں کہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، بیٹیاں بیٹے پڑھے لکھے گھروں میں موجود ہیں، بیٹوں کے بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے۔ اللہ والو، آج ہر کوئی اپنے آپ کو آپ سے نیچے دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ کے دوست، یار، رشتہ دار، آپ کے ہمسائے، کوئی نہیں چاہتا کہ آپ اس سے اوپر جائیں۔ آپ کی ساتھیوں بھائیوں بہنوں کوئی آپ کو ترقی کرتا ہوا دیکھ نہیں سکتا۔ ہر کوئی آپ کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، ہر کوئی آپ کو پریشانیوں میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ لیکن ان پریشانیوں سے نکلنے کے لیے ایک ذات آج بھی موجود ہے، ہمیشہ موجود رہے گی، وہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ وہ آپ کا بھی رب ہے، وہ میرا بھی رب ہے، وہ پوری کائنات، پوری دنیا کی مخلوقات کا رب ہے۔ وہ جو ہر شے پر قادر ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ اس رب کو جب رب کے ناموں سے پکارو گے، مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے، مانگو گے، اپنی حاجات کے لیے بیٹھو گے، یقین کیجیے گا یہ وظیفہ جس گھر میں آج کے دن پڑھا جاتا ہے، اس گھر کے بچے روشن نصیب والے ہو جاتے ہیں، اس گھر کا ایک ایک فرد دولت مند بن جاتا ہے۔ پڑھتے ہی چند دن، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، لوگ کہتے ہیں کہ چند دن پڑھتے ہیں فائدہ ہوتا ہے، پھر وہی پریشانیاں، پھر وہی معاملات، پھر تو چند دن فائدہ ہوتا ہے، پھر معاملات، پھر وہی مسائل۔ لیکن یہ وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں آج کے دن کا، یا رحمانوں کا، جس اللہ والوں نے کامل وظیفہ کہا ہے، یا آج کے دن کا ایسا وظیفہ ہے کہ جس گھر میں آج یہ تسبیح، یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اس گھر کا بچہ فوری طور پر دولت مند بن جائے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، یہ بڑی توجہ سے آپ نے سمجھنا ہے۔ آپ نے 10 روپے کی نوٹ، آپ کے ملک میں، شہر میں جو بھی کرنسی ہو، آپ نے وہ نوٹ لینی ہے۔ جو بھی نوٹ ہو آپ کے ہاتھ میں، 2 روپے، 5 روپے، آپ دنیا کے کسی کونے میں موجود ہیں، آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ میں، یقین کیجیے گا اللہ والوں کا بتلایا ہوا عمل بتاؤں گا، 2، 1، 5 روپے کو نہ روئیے گا کہ ہمارے پاس کم ہو جائیں گے۔ یہ عمل وہ عمل دینے لگا ہوں جسے اللہ والے پڑھ کے کامیاب ہوتے تھے۔ یہ خزانوں کو لوٹنے والا ایک طلسماتی راز ہے جو آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، جس کو کوئی بتانا پسند نہیں کرتا۔ لوگ اس راز کو چھپاتے ہیں کہ کسی کا فائدہ نہ ہو۔ میں آپ کو اپنے سینے کا راز دینے لگا ہوں۔ کسی بھی ساتھیوں بھائیوں بہنوں وقت اس عمل کو پڑھ لینا۔ اگر ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل کو پڑھنے کے لیے، میں خود بے چین تھا جب میں نے پہلی بار پڑھا تھا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اور ایک بار پڑھ لیا تو میں یہ عمل روزانہ پڑھنے کے لیے اگلے دن کا انتظار کرتا ہوں۔ یقین مانیے میں اس عمل کو دوبارہ کب پڑھوں، ایک نوٹ یا سکہ کوئی چاہیے ہوگا، بس آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ پہ پکڑنا ہے، اور یہ آپ نے نوٹ آخر میں اللہ کی راہ میں دینی ہے، اس پر پڑھائی کرنی ہے۔ یہ عمل سمجھیے گا، یہ عمل آپ کے جسم کے کونے کونے سے خطرناک بیماریوں کو ختم کر دے گا۔ یہ آپ کے گھر سے، زندگی سے تنگ دستیوں کو ختم کر دے گا، 1 منٹ میں ختم کر دے گا۔ یہ عمل آپ کے رزق کے بند دروازوں کو کھول دے گا، آپ کی مالی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ یہ عمل آپ کے گھر سے، آپ کی زندگی سے تنگ دستیوں کو ختم کر دے گا، بلاؤں کو ختم کر دے گا۔ یہ اللہ والوں کا بتلایا ہوا عمل ہے، اسے بزرگان دین اسی طرح پڑھتے تھے۔ اللہ والے اس عمل کو
اسی طرح پڑھ کر کامیاب ہوا کرتے تھے۔ آج ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آج ہم پر کوئی آزمائش، کوئی پریشانیوں میں تنگ دستیاں آتی ہیں تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں دوستوں، اس کی وجہ سے آپ کو یہ عمل بتا رہا ہوں، آپ رب کی پکڑ میں ہیں۔ ہمارے وظیفے بھی ساتھیوں بھائیوں بہنوں اسی لیے اثر نہیں کرتے۔ تو آج کا عمل جو بندہ میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں آج کے دن جو پڑھ لیتا ہے، سب سے پہلے آپ نے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے استغفر اللہ پڑھنے دیکھیں۔ استغفر اللہ پڑھیں گے تو رب کی پکڑ سے ہٹ جائیں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں اور وظیفے میں اثر کریں گے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اب تسبیحات بھی اثر کریں گی۔ آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرتے ہوئے رب کو راضی کرنا ہے، رب کو منانا ہے، رب کے لاڈلے بن جانا ہے۔ جب کوئی بندہ استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھ کر کوئی بھی عمل شروع کرتا ہے تو اللہ والے فرماتے ہیں اس کے وظیفے کے، اس کے عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس کے عمل میں اتنی طاقت، اتنی برکت ہو جاتی ہے کہ اس کا عمل 100% اثر کرتا ہے۔ آپ نے اللہ والوں کے طریقے سے سب سے پہلا وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں جو پڑھنا ہے، سب سے پہلے آپ نے دیکھے استغفر اللہ اس عمل کا حصہ نہیں ہے، لیکن آپ نے استغفر اللہ کو پڑھے جانا ہے۔ استغفر اللہ صرف اور صرف 7 بار، 21 بار، 100 بار، جتنی بار چاہیں۔ استغفر اللہ پڑھنے میں تعداد کی کوئی پابندی نہیں۔ آپ استغفر اللہ پڑھ لیا آپ نے، اب آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں عمل کا آج کا پہلا وظیفہ، بڑی توجہ چاہتا ہوں، بڑا معجزاتی وظیفہ ہے، مشکل کشا وظیفہ ہے، مشکلوں کو، پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، ہر طرح کی مشکلوں میں، پریشانیوں میں۔ اب آپ نے استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھتے ہی اپنے سیدھے ہاتھ میں نوٹ پکڑ لینی ہے، نوٹ پکڑنی ہے آپ نے، کوئی بھی نوٹ ہے، آپ دنیا کے کسی کونے میں موجود ہیں، سب سے کم والی یا سب زیادہ والی نوٹ پکڑ لیں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اب آپ کے ملک میں اگر 5 کا سکہ ہو، 2 کا سکہ ہو، جو بھی ہو، جو آپ کی حیثیت ہو، زیادہ ہو کم ہو، جو بڑی نوٹ پکڑ لیں، چھوٹی نوٹ پکڑ لیں، کوئی پابندی نہیں، بس آپ نے اللہ کی راہ میں دینی ہے، یہ سوچ کر نوٹ پکڑیے گا اور آپ نے اس پر یہ پڑھائی کرنی ہے۔ دیکھیں آج کے دن اکثر آپ نے لوگوں کو، ساتھیوں بھائی بہنوں، ویسے ہی لوگوں کو نیازیں بانٹتے دیکھا ہوگا، تبرکات کرتے دیکھا ہوگا، دیگے چڑھا دیکھا ہوگا، لیکن تو میں آپ کو کوئی دیگے چڑھانے کا نہیں کہہ رہا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جو آپ کی طاقت ہے، 1 روپے اگر سکہ بھی دے سکتے ہیں تو بھی آپ لوگ اللہ کی راہ میں جو آپ لوگ دینا چاہیں، جو بھی دے سکے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اب آپ نے نوٹ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر سب سے پہلا وظیفہ، سب سے پاورفل وظیفہ استغفر اللہ پڑھ لیا، اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ کے لاڈلے بن گئے، اللہ کے قریب ہو گئے۔ اب آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، درود شریف بھی پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور درود شریف بھی اپنی مرضی سے جتنی بار چاہیں پڑھیں، 1 بار، 2 بار، 3 بار، 10 بار، کوئی سا بھی پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے میں کوئی پابندی نہیں۔ ساتھیوں بھائی بہنوں، سب سے اچھا اور پاورفل درود پاک ہے جو قرآن پاک میں بھی ہے، جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ اسی لیے ساتھیوں بھائی بہنوں درود ابراہیمی پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ استغفر اللہ پڑھ لیا، درود پاک پڑھ لیا، اب پہلا وظیفہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اللہ کے نام سے شروع کیجیے گا عمل کو، وظیفے کو، تو اس میں خیر بھی ہوگی، برکتیں ہوں گی، بھلائیاں بھی ہوں گی، سلامتی بھی ہوگی، فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے عمل کا پہلا وظیفہ، نوٹ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جب آپ لوگ استغفر اللہ پڑھ کے عمل شروع کریں گے تو اس سے بھی پہلے آپ نے نوٹ اپنے ہاتھوں میں پکڑ لینی ہے، چاہے سکہ ہو، چاہے کوئی نوٹ ہو، آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں جو بھی ہو، جو بھی کرنسی چل رہی ہو، جو بھی پیسے چلتے ہوں، جو آپ خرچ کرتے ہوں، کم والے زیادہ والے جو بھی ہوں، جو آپ کی طاقت ہو، اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ لیں، 10، 20، 50، 100، 2، جو آپ کی طاقت ہو۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، نوٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، استغفر اللہ پڑھا، درود شریف پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، اب آپ نے اس عمل کا پہلا وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ اس عمل کا پہلا وظیفہ قسمتوں کو بدلنے والا، بڑی توجہ چاہتا ہوں، بڑی توجہ چاہتا ہوں، بار بار نہیں بتاؤں گا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، کاٹتے ہوئے، اسکپ کرتے ہوئے دیکھو گے، اپنی منمانی کرو گے، اپنی طرف سے اگر عالم فاضل بننے کی کوشش کرو گے تو پھر مجھے معاف کر دینا، پھر مجھے شکایت مت کرنا کہ عمل اثر نہیں کر رہا۔ اپنی طرف سے اگر کرو گے تو پھر آپ لوگ خود ذمہ دار ہیں، خود آپ کی مرضی ہے۔ میں تو آپ کو جو طریقہ بتاؤں گا، اگر اس طریقے سے کرو گے تو 100% ورکنگ کرے گا، باقی آپ کی مرضی ہے۔ آپ نے پہلا وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی جیسے ہی عمل شروع کیا، آپ نے سب سے پہلے نمبر پر الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، الحمدللہ کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الحمدللہ۔
ایک مختصر اور جامع جملہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر گزاری کو بیان کرتا ہے۔ یہ جملہ اسلام میں بہت اہمیت کا عامل ہے اور ہر مسلمان کے لیے ایک روزہ ساتھیوں بھائیو بہنوں یہ خاص ذکر ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ آج کے اس معجزاتی عمل میں جب کوئی مسلمان الحمدللہ کہتا ہے تو وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ جو جملہ اللہ کی عظمت، مہربانی اور تمام مخلوقات پر اس کے احسانات کو تسلیم کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے انسان کا دل سکون محسوس کرتا ہے اور وہ اللہ کی رضا کے قریب ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کا بہت زیادہ ذکر ہے۔ الحمدللہ قرآن پاک میں کئی جگہ پر آیا ہے۔ مثال کے طور پر مثلاً سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ سورہ فاتحہ میں بھی اس کا ذکر ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ ساتھیوں بھائی بہنوں سمجھ لیں، آپ نے اس معجزاتی عمل میں نوٹ اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے دل ہی دل میں اپنی حاجت و مرادوں کے لیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا۔ جو بھی خواہش ہے، جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں، جو بھی مرادیں ہوں، الحمدللہ الحمدللہ کرتے ہوئے عمل کو شروع کیجیے گا۔ الحمدللہ کرتے ہوئے جب کوئی بندہ عمل کا آغاز کرتا ہے، رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، رب کی تعریف کرتا ہے، تو رب کریم رحمتوں سے ساتھیوں بھائی بہنوں خوش ہو جاتا ہے۔ رب کریم اس بندے سے اتنے راضی ہوتے ہیں، اس بندے پر اتنے مہربان ہوتے ہیں۔ ساتھیوں بھائی بہنوں فرشتوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ اس کی جھولیاں بھر دو، آج اس کے گھر میں دولت کے ڈھیر لگا دو، اس کے گھر میں دولت رکنی نہیں چاہیے، آج نہ رکنے والی دولت اسے عطا کر دو، ساری زندگی اسے دولت سے مالا مال کر دو۔ میں اس بندے کے اس عمل سے بے حد راضی ہو چکا ہوں۔ جو رب کریم راضی ہو جاتا ہے، جب رب راضی ہو ساتھیوں بھائی بہنوں، جب رب کو راضی کرو گے تو کیا تم دکھ میں رہو گے؟ کیا تم تکلیفوں میں رہو گے؟ کیا تم پریشانیوں میں رہو گے؟ کیا تم غموں میں رہو گے؟ بالکل نہیں رہو گے۔ تو آج وہ عمل دوں گا، آج تمہیں وہ راز دوں گا جسے کئی لاکھوں روپے دے کر بھی جاؤ گے، کسی کو کروڑوں بھی دو گے، خدا کی قسم تمہیں کوئی یہ عمل نہیں بتائے گا۔ آج اپنے جگر کا ایک حصہ تمہیں دینے لگا ہوں، سینے کا وہ راز تمہیں دینے لگا ہوں کہ اللہ والے اسی طریقے سے عمل پڑا کرتے تھے، اسی طریقے سے رب کو راضی کرتے تھے، اسی طریقے سے اللہ پاک کو مناتے تھے۔ نوٹ اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے استغفر اللہ، درود شریف، بسم اللہ پڑھ کر پہلا وظیفہ آپ نے یہ وظیفہ الحمدللہ کا بتائی ہوئی تعداد میں پڑھنا ہے۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں ہو سکے تو پکڑ لیجئے گا، نہ تو سیدھے ہاتھ میں گنتی کرتے ہوئے صرف اور صرف آپ نے 21 بار اللہ والوں کے بتلائے ہوئے طریقے سے الحمدللہ الحمدللہ کرتے ہوئے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ الحمدللہ کرتے ہوئے توجہ چاہتا ہوں، اگر آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کے دل کو سکون مل جائے تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کی قبولیت ہو چکی ہے، سمجھ لیجئے گا رب کریم نے آپ کو پاس کر دیا ہے، آپ کی حاجتیں پوری ہو گئی ہیں۔ آپ نے الحمدللہ کا وظیفہ 21 بار پڑھتے ہی اب عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ، اس عمل کا سب سے خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اب آپ نے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، ایک ایسا طاقتور ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا اظہار کرتا ہے۔ یہ ذکر قرآن مجید اور حدیث میں موجود ہے اور ایک عظیم وظیفہ ہے جس کا کوئی ثانی نہیں۔ یا حیو یا قیوم کی اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جو اس کی ہمیشہ کی زندگی کو بیان کرتا ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ کسی کا محتاج نہیں، اور ہر چیز ساتھیوں بھائی بہنوں ہر چیز کو زندگی دینے والا ہے۔ اور قیوم کا مطلب ہے، قیوم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو بتاتی ہے کہ وہ ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، سنبھالنے والا ہے۔ دنیا اور کائنات کا نظام اللہ کے حکم سے چلتا ہے اور وہی سب کچھ ساتھیوں بھائی بہنوں سب کو پالنے والا ہے۔ اور ساتھیوں بھائیو بہنوں یہ الفاظ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی سورہ بقرہ آیت نمبر 255 میں موجود ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ یہ ذکر اللہ تعالیٰ کی صفات کو یاد کرنے اور اس سے مدد کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ حدیث کے مطابق جو شخص یا حیو یا قیوم کا ورد کرتا ہے وہ فوری طور پر اللہ کی اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے، وہ شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ ذکر گناہوں کی معافی اور اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ایک مختصر وسیلہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، جب تم کسی مصیبت یا پریشانی میں ہو تو یا حیو یا قیوم پڑھا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دل کی سچائی کے ساتھ یا حیو یا قیوم پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو سنوار دیتا ہے۔ تو آپ نے آج کے اس مجرب ترین عمل میں یا حیو یا قیوم کو پڑھتے ہوئے رب کریم سے ساتھیوں بھائیوں بہنوں رب کے لاڈلے بن جانا، رب سے اپنی حاجت و مرادوں کو اس وظیفے کے ذریعے پورا کروا لینا، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے بے اولادوں کے لیے اس عمل کو پڑھیں۔ آج کے دن اس عمل کو لازمی پڑھیں اور پورا عمل ایک بار سمجھیے گا۔ آپ نے اس نوٹ کے ساتھ کیا کرنا ہے، یہ پورا عمل پڑھتے ہی آپ کی تقدیریں چمک جائیں گی، جیسے ہی آپ کوئی فقیر ہیں اور اس عمل کو پڑھنے کے بعد بادشاہ بن جائیں گے۔ روڈ پر کھڑا ہوا بھکاری بھی اس عمل کو پڑھ لے گا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں مایوسی نہ ہوگی، نا امیدی نہ ہوگی، آپ کا دل نہ ٹوٹے گا، انشاءاللہ خالی جھولیاں بھر جائیں گی۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو اس عمل میں پوری ایک تسبیح 100 دانے کی کرنی ہے۔ 100 کا مطلب ہے کہ 100 بار ہی پڑھنا ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں اسی لیے کہتا ہوں اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھیں یا کاؤنٹر تسبیح رکھیں جس میں کاؤنٹنگ آتی ہے، بس پڑھنا تعداد سے ہے۔ آپ جس طریقے سے پڑھیں گے انگلیوں پر پڑھ لیں، لیکن کمی پیشی ہرگز نہ کیجیے گا۔ عمل کی اجازت سب کو ہے، بس ایک لائک اور کم از کم 3 لوگوں کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو نیچے کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ ضرور لکھیے گا، کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو اس عمل کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہر کسی کو عمل پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اللہ پاک صرف ان کو عمل پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں جنہیں اللہ پاک رزق اور دولت سے مالا مال کرنا چاہتے ہیں۔ تو آج آپ کو اللہ پاک نے چن لیا ہے، آج آپ کو اللہ رب العزت خوب نوازیں گا۔ رب کریم رزق اور دولت سے مالا مال اگر آپ کو کرنا چاہتے ہیں، آپ کی خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو بھرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے آج کے اس معجزاتی عمل میں یا حیو یا قیوم کو 100 بار پڑھتے ہی آخر میں بالکل اینڈ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، ایک مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کو اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ جب آپ لوگ سورہ کوثر پڑھ لیں تو آخر میں تمام میری بہن بھائی دوست احباب پہلے تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں درود شریف آخر میں پڑھیے گا، وہی جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا۔ ساتھیوں دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں اب آپ کو ضروری نہیں کہ جو شروع میں پڑھا ہو وہی آخر میں پڑھیں، کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں اور جتنی بار چاہیں پڑھ لیں۔ تو اب آپ نے پڑھنے کا سلسلہ روک دینا ہے۔ اب جو نوٹ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ نے وہ نوٹ شروع سے پکڑی ہوئی ہے، اس نوٹ کو آپ نے کیا کرنا ہے، اس بات کو بڑی توجہ سے سمجھنا ہے۔ اس نوٹ کو آپ نے کسی ایسے ضرورت مند کو دینا ہے، پیشاور بھکاری کو نہ دیجیے گا، ایسے ضرورت مند کو ڈھونڈنا ہے جس کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں جس کو آپ کو صرف لگے کہ واقعی یہ مجبور ہے، یہ واقعی دینے والا ہے، تو آپ نے ایسے شخص کو ڈھونڈ کر وہ نوٹ دینی ہے جو واقعی مجبور ہو، جو واقعی ضرورت مند ہو، اور آپ نے اس نوٹ کو اپنے اوپر سے 7 چکر لگانے ہیں، جس طرح صدقہ اتارتے ہیں اسی طرح اپنے اوپر سے گھمانا اور اسے بتانا کہ یہ صدقے کے پیسے ہیں، اور وہ نوٹ لیتا ہے تو پھر اسے دے دیجیے گا۔ انشاءاللہ وہ نوٹ لیتے ہی اس کے اوپر سے تمام پریشانیاں، تنگ دستیاں، بلائیں سیکنڈوں میں دور ہو جائیں گی، آپ کی بڑی سے بڑی حاجت ضرور پوری ہو جائے گی۔ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے عمل کی اجازت کے لیے لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔